بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس نے کسی ولی کو اذیت دی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میری پناہ چاہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ کی شرح میں حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عبارت کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالی ولی میں حلول کر جاتا ہے جیسے کوئلہ میں آگ یا پھول میں رنگ و بو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حلول سے پاک ہے اور یہ عقیدہ کفر ہے، بلکہ اس کے کئی معنی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ولی اللہ کی اعضاء گناہ کے لائق نہیں رہتے، ہمیشہ ان سے نیک کام ہی سرزد ہوتے ہیں، اس پر عبادات آسان ہوتی ہیں، گویا ساری عبادتیں اس سے میں کرا رہا ہوں۔ یا یہ معنی ہے کہ پھر وہ بندہ ان اعضاء کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کرتا، صرف میرے لیے استعمال کرتا ہے، اور ہر چیز میں مجھے دیکھتا ہے، ہر آواز میں میری آواز سنتا ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ وہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے جس سے خدائی طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہیں، اور وہ ویسے کام کر لیتا ہے جو عقل سے ورا ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے مصر سے چلی ہوئی قمیض یوسفی کی خوشبو سونگھ لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن لی۔ حضرت آصف بن برقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے تخت بلقیس لا کر شام میں حاضر کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے خطبہ پڑھتے ہوئے نہاون تک اپنی آواز پہنچا دی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے واقعات بچشم ملاحظہ فرما لیے، یہ سب اسی طاقت کے کرشمے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فنا فی اللہ کے درجے پر فائز تھے، اور آپ سے بھی بے شمار ایسی کرامتوں کا ظہور ہوا ہے جو انسانی عقل سے ورا ہیں۔ آج اس ویڈیو میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل کو حیران کر دینے والی ایک کرامت ذکر کی جائے گی۔ ایک دفعہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے کہ ایک عیسائی کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ معراج شریف کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک ہی لمحے کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور پھر 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، اور راز و نیاز کی باتیں کر کے جب واپس آئے تو اسی طرح آپ کا بستر بھی گرم تھا، اور دروازہ بھی ہل رہا تھا، اور وضو والا پانی بھی چل رہا تھا۔ جب عیسائی نے یہ بات سنی تو مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس عیسائی کو دیکھا تو آپ نے اس کے دل کے راز کو جان کر فرمایا کہ میں یہ تمہیں منوا کر ہی رہوں گا۔ جب وہ گھر گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا لے آؤ، تو بیوی نے کہا کہ آپ نہا لیں، میں ابھی کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ جب وہ دریا پر نہانے کے لیے گیا اور ڈبکی لگائی تو دریا کے کسی اور کنارے سے نکلا، اور وہ پہلے مرد تھا لیکن اب وہ لڑکی بن چکا تھا۔ دریا کے کنارے مچھیروں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے اسے پکڑ کر اپنے ایک مرد کے ساتھ اس کی شادی کروا دی۔ وقت گزرتا گیا اور 7 سال اسی طرح اس نے گزارے، اور اس کے 6 بچے بھی ہوئے۔ 7 سال کے بعد ایک دفعہ وہ اسی جگہ دریا میں نہانے کے لیے گیا۔ جیسے ہی اس نے ڈبکی لگائی تو 7 سال پہلے جہاں سے اس نے ڈبکی لگائی تھی وہاں سے دوبارہ مرد بن کر نکلا۔
جب وہ اپنے گھر گیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آج تو آپ بڑی جلدی ہی نہا کر آ گئے ہیں، ابھی تو کھانا بھی گرم نہیں ہوا۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا تو فوراً حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کر قدموں میں گرا اور عرض کی حضور میں مان گیا ہوں کہ جو ذات مجھے ایک ہی لمحے میں مرد سے عورت بنا کر 6 بچے پیدا کروا سکتی ہے تو وہ ذات کچھ بھی کر سکتی ہے۔ واقعی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ایک ہی لمحے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا اور پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر اپنی بارگاہ میں بلا کر معراج کرائی ہے۔